حزب اللہ لبنان نے اپنے کمانڈر شہید فواد شکر کے خون کا انتقام لینے کی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے تازہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ مد نظر اہداف تک ڈرون حملوں کے گزرنے کے راستے میں موجود صہیونی حکومت کی فوجی چھاؤنیوں اور مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے انجام دیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا کہ اس مرحلے میں صہیونی حکومت کے جن فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں میرون فوجی چھاؤنی، میزائل فائر کرنے کا نافیہ زیف سینٹر، جاتون فوجی اڈہ اور الزاورہ فوجی سینٹر، السہل فوجی چھاؤنی اور مقبوضہ جولان کا کیلا فوجی اڈہ، یوآف فوجی چھاؤنی، نفع فوجی مرکز، یارون اڈہ اور این زی تیم نیز راموت نفتالی فوجی چھاؤنیاں شامل ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اتوار کی صبح بیروت کے جنوبی علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کے ان حملوں کے جواب میں کارروائی شروع کر دینے کا اعلان کیا ہے جن میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر فواد شکر شہید ہو گئے تھے۔ ارنا نے صہیونی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ لبنان کی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد پورے مقبوضہ فلسطین میں وحشت پھیل گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ یوآن گالانت نے پورے مقبوضہ فلسطین میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ لبنان سے مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی اہداف پر 200 سے زائد میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اسی کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ہمارے حملوں کے جواب میں عام شہریوں کو نقصان پہنچایا تو اس کی بہت ہی سخت اور دردناک سزا ملے گی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی وزیر جنگ نے مقبوضہ فلسطین میں 48 گھنٹوں کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ صہیونی اخبارات نے لکھا ہے کہ صورتحال ایسی ہی ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی فوجی کمان اس طرح کی بندشوں اور ہنگامی حالت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال ایک ایسے قانون کی مصداق ہے کہ جس کے تحت ہنگامی طور پر فیصلے اختیار کیے جاتے ہیں اور حکام کو آبادی کی حفاظت کرنے کا ہر ممکن اقدام کے جواز کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اور اس صورتحال کی مدت 48 گھنٹے کی ہوتی ہے جس میں توسیع کا فیصلہ کرنے کا اختیار کابینہ کے پاس ہوتا ہے۔ دریں اثنا تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ حساس صورتحال کے پیش نظر اس ایئرپورٹ سے تمام پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور آنے والی پروازوں کو دیگر ہوائی اڈوں پر اتارا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ تہران میں فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کے بعد اقدام کے بعد ایران نے سخت انتقامی کارروائی کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس روح سے صہیونی حکومت ایران کے سخت انتقامی حملے کے سلسلے میں خود کو آمادہ کر رہی ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے میزائلوں سے اسرائیلی فوج کو دھوکہ دے کر تل ابیب میں 2 اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے جہادی کمانڈر فواد شکر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی کارروائیوں کے پہلے مرحلے میں تل ابیب میں 2 اہم صہیونی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے ایک ذریعے کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق العربی چینل نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج حزب اللہ لبنان کے حملوں کو روکنے میں ناکام رہی اور حزب اللہ نے تل ابیب میں 2 انتہائی اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے بڑی تعداد میں
میزائل فائر کر کے اسرائیلی فوج کو دھوکہ دیا اور وہ حزب اللہ کے حملہ آور ڈرون طیاروں کو روکنے میں ناکام رہی۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے تل ابیب میں جن 2 اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے ان کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ حماس کی قید سے آزاد ہونے والی ایک صہیونی خاتون نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حماس کی نادرست رویے کے صہیونی میڈیا کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قید کے دوران کسی نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صہیونی خاتون نے، جو حماس کے فوجی بازو عز الدین اقسام کی قید میں رہ چکی ہے، کہا کہ گرفتاری کے بعد نہ کسی نے ان کو زد و کوب کیا اور نہ ہی کسی نے کوئی بد کلامی کی۔ آج ایران و عراق سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر عراق میں جاری 40 ملین مارچ آج اپنے عروج پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق عراق میں 40 حسینی کے موقع پر تقریباً 2.5 کروڑ افراد نے 40 ملین مارچ میں حصہ لیا۔ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک جاری پیدل ملین مارچ میں دنیا کے مختلف ملکوں بالخصوص عراق، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے عزاداران حسینی نے حصہ لیا۔ نجف تک کربلا ملین مارچ آج ظہر کے وقت کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں اختتام پذیر ہوا۔ ملین مارچ میں شریک دسیوں لاکھ عزاداروں نے کربلا معلیٰ پہنچ کر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا بھائی علمدار کربلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم پر حاضری دی۔ رپورٹ کے مطابق زائرین 40 حسینی نے کربلا معلیٰ پہنچ کر بین الحرمین میں اعمال روز 40 انجام دینے کے ساتھ ہی عزاداری و سینہ زنی کی اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ عالمی میڈیا کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ 40 حسینی کے موقع پر انجام پانے والے ملین مارچ میں جا بجا انسانی عقلوں کو حیران کر دینے والے مناظر نظر آئے۔ ایک طرف جہاں عزاداران حسینی عراق کی جھلسا دینے والی سخت گرمی میں پیدل مارچ کر رہے تھے، وہیں لاکھوں عراقی و غیر عراقی رضاکارانہ طور پر زائرین کی خدمت میں مصروف تھے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے ایک بیان میں مقبوضہ فلسطین میں حیفا بندرگاہ پر نیا حملہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور نہتے فلسطینی شہریوں من جملہ عورتوں اور بچوں، بوڑھوں اور سن رسیدہ نیز ضعیف العمر اور بیمار فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جاری وحشیانہ جارحیت کے جواب میں عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے آج اتوار کو مقبوضہ فلسطین میں حیفا بندرگاہ کے اہم ترین ہدف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔